ٹھیک ہے علی بھائی، یہ جو سوال آ رہا ہے اس میں نا تقریباً 2 جز ہوں گے. کیا حسین اور یزید کی جنگ کرسی کی جنگ تھی؟ نیز بتا دیں کہ معاویہ کے ولی جب وہ خلیفہ تھے تو کیا ایسا کوئی وقت آیا تھا کہ حج کے موقع پر انہوں نے یزید کو مکے کا امام بنا کر بھیجا ہو اور امام حسین نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو؟ ایک مولانا صاحب نے یہ بہت ترتیب تو سے حوالہ کیا دیا انہوں نے؟ حوالہ نہیں دیا. نہیں نہیں، کوئی ایسا نہیں تھا مسئلہ، اتنا نہیں تھا معاملہ. اس وقت حجاز کے گورنر مروان بن حکم تھا حضرت معاویہ کے دور کے اندر. یزید تو بھی اس لیول کے اوپر پہنچے نہیں تھا، اس کی تو وہ تربیت کر رہے تھے نا کہ اس قابل ہو کہ وہ کل کو معاملات سنبھال سکے. تو یہ بات غلط ہے. پہلے جز کے اوپر آپ آئیں. اس کے ذریعے بیان کیا کہ حسین اور یزید کی جنگ کرسی کی جنگ ہے. یہ کرسی کی جنگ نہیں ہے جی. کرسی کی جنگ کس طرح ہے؟ کرسی کی جنگ اگر ہوتی تو یہ تو کرسی چھوڑنے والے تھے. حسن ابن علی نے ہی صلح کی تھی نا حضرت معاویہ کے ساتھ پیس ٹریٹی کے تحت. ایک ظاہر ہے کہ وہ ان کو مجبور کر دیا گیا تھا، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ انہوں نے صلح کی تھی. تو اگر کرسی کی جنگ ہوتی تو کرسی کون اپنی چھوڑتا ہے؟ حضرت حسن نے تو کرسی چھوڑی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر پیس ٹریٹی کی اتنی ایک یعنی اہمیت تھی کہ حضرت معاویہ کا 20 سالہ دور، اس میں حضرت حسین علیہ السلام نے شریعت کے کئی معاملات کے خلاف کام دیکھے ہیں لیکن خروج نہیں کیا. کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں. یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت حسین جو ہے ان میں بڑی بغاوت تھی، تو کرتے ہیں نا حضرت معاویہ کے دور میں بغاوت کیوں نہیں کی؟ شہید تو بندے نے ہونا ہے تو جب مرضی شہید ہو جائے. اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بھائی کی صلح کا پابند ہوں. ایک امید لگی ہوئی تھی کہ جن شرائط کے تحت انہوں نے صلح کی تھی، اب وہ شرائط بھی میں نے اس پیپر کے اندر لکھ دی ہوئی ہیں کہ وہ کن شرائط کے تحت صلح ہوئی تھی. اور یہ تواتر کے ساتھ اہل سنت کے ائمہ لکھتے آئے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوا کہ خالی گلی صلح ہو گئی تھی، کسی امید کے اوپر ہوئی تھی. یہ الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. الاصابہ ابن اثیر کی، اور اس کی شرح جو ہے وہ اسد الغابہ کی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی کی. البدایہ والنہایہ میں، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری کے حدیث نمبر 7109 میں بھی کچھ ذکر کیا ہے کہ یہ 5 بڑی بڑی شرائط تھیں. نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے. ٹھیک ہے. وہ جس طرح کا نظام حکومت انہوں نے چلایا نا، وہ آپ اس پمفلٹ میں پڑھ لیں، اور میں اکثر بیان کرتا ہوں. میں پھر بار بار کہوں گا کہ میرا وہ ریسرچ پیپر یہ 5B اور وہ جو میرا ایک ڈیٹیل 2 گھنٹے کا لیکچر ہے رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ پڑھ کے اس کو لیکچر کو دیکھ لیں، اس میں نے سب کچھ بیان کیا. نمبر 2، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے، بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے شورا پہ چھوڑیں گے. کوئی نہیں، شورا کیا اپنے بیٹے کو، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 4 سال پہلے نامزد کر دیا اور زبردستی بیعت لینا شروع کر دی. نمبر 3، سیدنا علی بن ابی طالب کی جماعت کے لوگ جو صلح کے بعد ہتھیار ڈال چکے ہیں، ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. انتقامی کارروائی کیا ہوئی؟ حجر بن عدی کا قتل کروایا. المسند الحاکم میں پورا چیپٹر موجود ہے. وہ صحابی جس نے حضرت عمر کے دور میں وہ علاقے فتح کیے تھے، انہی علاقوں میں ان کو قتل کر کے ان کی قبر کھو دی گئی. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہا تھا، المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، حاکم میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ مجھے میرے خون آلود کپڑوں میں دفنانا، میں پل صراط پہ معاویہ کے ساتھ اسی حالت میں ملاقات کروں گا. ایون حضرت عائشہ تک بھی یہ بات پہنچی تھی، وہ بڑی ناراض ہوئی تھی. اتنے جگہ صحابی کو تم نے اس بات کے اوپر قتل کروا دیا ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا تھا نمازوں کی ٹائمنگ کیوں لیٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے. اس بات کے اوپر آپ بندہ مروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چوتھا، آل محمد کے لیے جو خمس ہے، مال غنیمت کا 5واں حصہ، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقرر کیا، بدستور بنو عبد المطلب کو ملے گا، جیسا کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں ملتا آ رہا ہے. یہ واحد شرط ہے جس کے اوپر عمل ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اور 5واں، سیدنا علی بن ابی طالب پر بنو امیہ کے ممبروں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ختم کیا جائے گا. مگر کوئی نہیں، وہ آپ کو پتہ ہے سب و شتم تو بعد میں بھی جاری رہا ہے، وہ تو عمر بن عبد العزیز نے آ کے ختم کیا. ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے کون سا تجدیدی کارنامہ کیا؟ وہ کارنامہ بتا دیں تو آپ کے بزرگوں نے جو کارنامے کیے ہیں وہ کھل جائیں گے. وہ انہی کے کارنامے تھے جن کو عمر بن عبد العزیز نے ختم کر کے تو ایک کارنامہ کیا. تو یہ بات کرسی کی کوئی جنگ نہیں تھی میرے بھائی، یہ حق اور باطل کی جنگ تھی کہ جب یہ ساری کی ساری شرائط پامال کی گئیں، پھر یزید کو حکمران بنایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جس بنیاد پہ آپ کے حوالے حکومت کی گئی تھی وہ تو آپ نے پورا نہیں کیا. تو پھر حضرت حسین نے اس کے لیے قیام کیا.
باقی اگر آپ کہیں نا کہ یہ کرسی کی جنگ تھی، کرسی تو وہ دینے کے لیے تیار تھے، ہر طرح کی آفر کرنے کے لیے تیار تھے ان کے ساتھ، لیکن وہ اس سسٹم جو انہوں نے بنا دیا تھا وہ اس کی مخالفت کرتے تھے. وہ پھر کہتے تھے نہیں جی آپ کو ایگزسٹ کریں اس سسٹم کے ساتھ. پھر یہ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت حسین ابن علی اگر ایک بیعت نہیں کرتے ہیں، باقی پوری آپ نے 3 براعظموں میں رعایا پھیلی ہوئی ہے، زبردستی اس سے بیعت لے بھی لی ہے، تو آپ حسین کو چھوڑ دیں اس کے حال کے اوپر، کیا کر لے گا وہ؟ لیکن وہ پتہ تھا کہ حسین اگر بیعت کرے گا نا تو مطلب یہ ہے کہ ہماری جو آل امیہ کی حکومت ہے یہ شرعی حکومت ہو گئی ہے، تو ایک قسم کا ایک فتویٰ مل جائے گا. اور حضرت حسین کو پتہ تھا، اس لیے پھر انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے اپنے خون سے قیامت تک کے لیے. دیکھیں قیامت تک جب بھی کوئی تھوڑے لوگ جمع ہوتے ہیں نا تو مثال کیا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار حسین بھی تو تھوڑے لوگ ہی تھے نا، سچ کے لیے کھڑے ہو، اولو العلم قائما بالقسط. تو حضرت حسین ابن علی کا یزید کے خلاف نکلنا خروج نہیں تھا بلکہ قیام تھا. اور یہ جو خروج کہتے ہیں وہ ایک سعودیہ کے بھی مفتی صاحب کا ایک عرب ٹیلی ویژن کے اوپر بیان ریلیز ہوا، ان لوگوں کی آپ 2 نمبر ہی دیکھ لیں، تو مفتی اعظم سعودیہ کا، وہ ہم نے بھی کلپ چڑھایا ہوا ہے، آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا تو لاکھوں لوگوں نے ہمارا کلپ دیکھا ہے، جو ہے وہ رپلائی ٹو سعودی مفتی کا صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2812 سے فرار. اس کو عرب سے ایک بندہ فون کرتا ہے، عراق سے، وہ لائیو کال لے رہا ہوتا ہے اور اس سے وہ پوچھتا ہے حضرت علی حسین اور حضرت معاویہ کے بارے میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بڑی تمہید بنا کے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ جی آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں کیا خطاب کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں وہ یہ اس کی سارے وہ فضائل بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور پھر وہ کہتا ہے جی مجھے یہ بتائیں کہ کیا وہ باغی تھے؟ تو وہ یہ جواب نہیں دیتا باغی تھے یا نہیں، وہ ان کہتے ہیں وہ خال المومنین امیر المومنین. وہ کہتا ہے نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو جنت اور اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. صحیح بخاری 2812. اس حدیث کے تحت مجھے بتائیں کہ وہ حضرت معاویہ باغی تھے کہ نہیں. اب بات تو بڑا جینون تھی، اور دوسری طرف وہ امیر المومنین یزید بھی کہہ رہا تھا، اور اس کے مقابلے پہ حضرت حسین علیہ السلام کے خروج کو بھی وہ دبے الفاظ میں خروج کہہ رہا تھا. ادھر خروج مانتے ہیں، ادھر خلیفہ راشد کی بیعت نہ کرنے والا اور پارٹی بنانے لے ادھر خروج ماننے کے لیے تیار نہیں. تو وہ بات کو ٹالتے رہے اور وہ بڑے دھیمے انداز میں بات کرتا رہا کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو وہ جماعت باغی ہے کہ نہیں یہ بتائیں. تو آپ کو پتا تھوڑی دیر بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور فون کاٹ دیا گیا. پھر اس کے جواب میں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے جو مسئلہ نمبر 101 کا کلپ تھا کہ یہ میرے بھائی حقائق بالکل ڈیفرنٹ ہیں، آپ توڑ موڑ کے مس کر کے بیچتے ہیں. یہ کرسی کی جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کی جنگ تھی. یہ بالکل 2 شہزادوں کی جنگ نہیں ہے. ایک طرف پورا اسلام کھڑا ہے، دوسری طرف اسلام کے نام پہ دنیا کمانے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اگر اس طریقے سے باتیں ہونی شروع ہو جائیں تو پھر ہم صرف ایک معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کو کیا حضور علیہ السلام کا نواسا ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام دے دیا ہے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا کیا ہے ریلیجن کو؟ نمازیں زیادہ پڑھ لی ہیں، نمازیں تو ان سے زیادہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. انہوں نے دین کو وہ کنٹریبیوشن کی ہے جو کوئی اور نہیں کر سکا، کہ جب سب کے سب لوگ مصلحت کا شکار ہو گئے اور اپنی جان بچانے کے معاملات میں یا ایمان کے آخری درجے پہ کہ دل میں برائی کو برا سمجھنے کے میں بیٹھے، اس وقت حسین ابن علی نے کہا نہیں، نہ انہوں نے نہ ہی کی ہے، نہ کی ہے تو آج تک معاملہ زندہ ہے. ورنہ جو کچھ اس حکومت کے اندر ہو چکا ہوا تھا یزید ابن معاویہ اور اس سے پہلے، وہ ساری کی ساری چیزیں جسٹیفائی ہو جاتی. تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف پیغمبر بنا کے نہیں بھیجا تھا بلکہ ہماری دنیا کے بھی امام تھے، ہمیں سیاست کے والے معاملات بھی انہوں نے سکھائے تھے. لیکن اگر آپ جو ہے وہ حکومت سنبھال لیں اور اس میں وہی سارے کام کریں جو باقی لوگ کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ کوئی تو ہوگا جو ان کے لیے کھڑا ہوگا. اور صرف حضرت حسین ابن علی نہیں کھڑے ہوئے ہیں، عبداللہ ابن زبیر نے بھی مخالفت کی ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر نے بھی مخالفت کی ہے. اور کہنے کو یہ کہہ دیتے ہیں یہ تو 3-4 بندے ہی تھے انہوں نے مخالفت کی ہے. نہیں جناب، یہ 3-4 بندے نہیں تھے، یہ قبیلے تھے. آج اگر ہم کہیں کہ جی شہباز شریف نے عمران خان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شہباز شریف نے انکار کیا یا پوری نون لیگ نے کیا ہے؟
اور نون لیگ کا مطلب کروڑوں کا ووٹر ہے ان کا پیچھے. یا کل کوئی عمران خان صاحب جو ہے وہ نواز شریف کی شہباز شریف کی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ ایک عمران خان نہیں کر رہے ہوں گے, کروڑوں کا ووٹر ان کے پیچھے کر رہا ہوگا. اس زمانے میں تو قبائلی سسٹم میں تو بہت ہی معاملہ سٹرانگ تھا. ادھر تو وہ سمجھے کہ وہ موت کے اوپر بیعت کی ہوئی ہوتی تھی قبیلوں کے سردار سے. اور اس لیول پہ کہ اگر قبیلے کا سردار کوئی مذہب اختیار کرتا تھا پیچھے سارے وہی مذہب اختیار کر لیتے تھے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہی تو مطلب ہے کہ سردار مسلمان ہوا پیچھے سارے مسلمان. سعد ابن معاذ مسلمان ہوئے, اوس کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. سعد ابن عبادہ مسلمان ہوئے, خزرج کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو اب اگر حسین ابن علی یا عبداللہ ابن زبیر, یہ شروع میں عبداللہ بن عمر بھی یا عبداللہ ابن عباس یا عبد الرحمن بن نبی بکر نہیں کرے تو ان کے پورے قبائل سمجھ لیں اس معاملے میں انکاری ہے. ٹھیک ہوگا. تو یہ کرسی کی جنگ نہیں تھی بلکہ سچ اور باطل کی جنگ تھی, اور وقت نے ثابت کی ہے اللہ کے فضل سے.